اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر آیت نمبر 163 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ میں نے ملا کر نہیں پڑھا اس لیے کہ اس کا ترجمہ کرنا۔ انا ہم نے، بے شک، اوحینا، یہ اوحا ہے، نا جو ہے وہ ہم کے لیے لگی ہوئی ہے، تو ریٹریشن ہے، زور دینے کے لیے ہے، کیونکہ یہاں بھی انا لگا ہوا ہے، اس میں بھی بے شک ہم نے، دو جگہ ہو گئی ہے۔ بے شک ہم نے وحی کی الیکا، آپ کی طرف، کما جیسے، اوحینا ہم نے وحی بھیجی یا وحی کی، الی نوح، نوح کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء کی طرف۔ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا۔ اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور عطا کی۔ یہ دیکھنے میں یہ آیت جو ہے یہ بڑی سمپل سی ہے بظاہر، کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ کی طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اسی طرح ہم نے پہلے بھی انبیاء جو ہیں ان پہ وحی بھیجی تھی۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ان انبیاء کا جن کا اس آیت میں نام، مگر یہ اتنی سادہ نہیں ہے یہ آیت، یہ مطلب یہ کہ اتنی سمپل نہیں ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ بڑی آسان ہے، اس کو سمجھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بظاہر آسان ہے لیکن نہیں، اس کے اندر جو ٹاپکس ہیں وہ ایسا ہے کہ یہ جتنے انبیاء آئے ہیں یہ والے یہاں پہ، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ من بعدی میں شامل تھے، کیونکہ یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، تو پھر کیا وجہ ان کو پرٹیکولرلی ذکر کیوں کیا گیا ان کا؟ ایک تو یہ چیز دیکھنے والی ہے اس کے نمبر دو بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کما اوحینا، جیسے ہم نے وحی کی نوح پہ اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء پہ، تو یہ ویسی وحی کیسے ہو گئی ہے یہ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ کما کا لفظ استعمال ہوا نا، جیسے ہم نے نوح پر، اور میں حضرت اور علیہ السلام اس لیے نہیں بول رہا کہ آیت کے مطابق اس کو بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں تو فتوے لگتے ہیں نا فوراً ہی، اس قوم کو اور کوئی کام ہے ہی نہیں ہے سوائے فتوے لگانے کے۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہاں پہ بھی نہیں رکتا، معاملہ آتا ہے وائی ٹو اسٹارٹ ود ابراہیم، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس قصے کو شروع کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ایک اس کے اندر چیز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اگر آپ یہاں سے دیکھیں، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، یعنی ان کی اولاد جو ہے، بیٹے جو ہیں ان کے،
کہتے تو اولاد کو یہ، لیکن چونکہ بیٹیوں پہ نبوت نہیں آئی اور وہی نہیں نازل ہوئی تو لہٰذا یہاں اس کا مطلب لیا جائے گا بیٹیوں سے، ادروائز اسبات جو ہے وہ اولاد کو کہتے ہیں۔ ان میں ایک صرف ایسے ہیں جس پہ کتاب نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور جن پہ کتاب اول نازل ہوئی ان کا ذکر علیحدہ کیا ہوا۔ زبورہ ایکچولی ہے زبر سے، اور زبر کہتے ہیں کتاب کو، زبر کتاب کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، سمجھ گئے بات؟ یہ سیلمز تھے، PSLAMS، سیلمز۔ یہ نغمہ داود سنا ہوگا تم لوگوں نے کبھی، کہیں کوئی لفظ، ہاں؟ کبھی نغمہ داود بن کر سلیمان کے لیے گایا گیا ہوں، سمجھے؟ یہ مصرع ہے شعر کا۔ وہ نغمہ داود ایکچولی یہ زبورہ جو تھی نا، زبور، یہ سیلمز میں ہی تھی۔ اس کو جو پڑھا جاتا تھا جس طرح نغمگی کے ساتھ، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نغمہ داود، کیونکہ آپ اس کو بہت ترنم کے ساتھ، نغمگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یہ وجہ تھی اس کی۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے۔ پہلا آ گیا کہ اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح۔ بات یہ ہے کہ جو ان پہ نازل کیا گیا تھا، پہلی بات کیا تھی؟ پہلی بات یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ، وہی آپ پہ نازل کیا گیا، سمجھ گئے؟ سو یہ کما والا ہے نا، کہ جیسے کہ پہلے نازل کی گئی تھی وہی، پھر طریقہ بھی کہ فرشتے کے ذریعے نازل کی گئی، تو وہ بھی انہی جیسا معاملہ تھا جو پہلے ہوا نازل، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیغام تھا وہ لا الہ الا اللہ سے تو شروع ہوا، لیکن ساتھ ہی انبیاء کی جو اس کے اندر صفات تھیں، رسول کی صفات جو تھیں، وہ بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ تو یہ اس کے 2-3 پوائنٹ، مین پوائنٹس ہیں، تفصیل تو اس کی بہت لمبی ہے، اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ شعراء 26واں سورہ 196 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، کہ بلا شبہ یہ پہلے لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا جا رہا ہے وہ پہلے جو ہم نے بھیجے تھے، صحائف بھیجے، جو کتب بھیجی، ان میں بھی یہی لکھا ہوا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، سورہ الاعلیٰ 87واں سورہ 18ویں آیت، بے شک یہ پہلے صحائف میں لکھا ہوا۔ تو یہ جو کما اوحینا ہے نا، اس کی سپورٹ میں یہ دونوں آیات بھی شامل ہیں، یہ ثابت یہاں سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ پھر جو وحی کی گئی وہ دلائل اور آیات ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام پر عمر بعد میں آنے والوں پہ جو وحی کی گئی، وہ تمام کے تمام دلائل اور آیات ہیں، اور وہی دلائل اور آیات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نازل کیے گئے۔ دلائل کس لیے؟ اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل، آیات، نشانیاں، آیات میں بتایا گیا ہے اپنے ارد گرد دیکھو کیا ہے، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ایک جو ان کا پیٹ جو راستہ ہے اس کے اوپر وہ چلتے ہیں، اس سے باہر نہیں چلتے، جس کو ہم آربٹ کہتے ہیں، اینڈ سو آن، اس طرح کی نشانی ہے۔ کون بنا سکتا تھا آسمان کو، کون بنا سکتا تھا زمین کو، رزق دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، یہ تمام نشانیوں میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، جن کے ذریعے وہ اس پیغام کو ثابت کرتے تھے جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، احدیت، ٹھیک ہے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دلائل و نشانیاں عطا کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرتی تھیں، جیسا کہ
دوسرے انبیاء کی نبوت کو اور رسالت کو پہلے جو کتابیں آئیں، صحائف آئے، وہ ثابت کرتے تھے، مگر پھر بھی کفار اور مشرکین ایمان نہ لائے۔ یہاں تو کلمہ پڑھ کے بھی ایمان نہیں لاتے، تو انہوں نے تو پھر بھی کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ یہ بہتر ہے، وہی کہ ہے کلمہ گو کے مقابلے کہہ رہا ہے کافر بہتر ہے۔ ہاں، اس منافق سے کافر بہتر ہے جو کلمہ پڑھ کے بھی دل سے اللہ کو نہ مانے، زبان سے تو پڑھ لے مگر اس کی جو تصدیق بالقلب ہے وہ موجود نہ ہو، تو یہ منافقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور منافق کا درجہ جو ہے وہ جہنم میں سب سے نیچے ہے۔ اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کافر بہتر ہے اس سے، کیونکہ اس کا درجہ بھی جہنم میں اس سے بہتر ہے منافق کی نسبت۔ یہود نے جب کہا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رسول ہیں تو ان پر کتاب ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہ ہوئی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، کہ وہ سلیبز لے کر 10 کمانڈمنٹس کی جو تھی وہ لے کر آ گئے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا وہ سارا کچھ۔ تو بار بار وہی جو ہے کتاب شریعت کے لیے نہیں آئی، ویسے پیغامات آتے رہے مگر جو شریعت تھی وہ یک بار کی نازل کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ان پہ کیوں نہ نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ من بعد، یعنی اللہ نے تمام رسل کی طرف وہی بھیجی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ جس پہ چاہے ایک دفعہ میں نازل کر دے اور جس پہ چاہے وہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر نازل کر دے، ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک مرتبہ ہی نازل کر دی گئی، اور کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اوقات میں یہ نازل کی گئی، اور اس کا جو ریولیشن کا پیریڈ ہے وہ آلموسٹ 26 سال ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو اللہ مجھے معاف کرے اگر مجھ سے غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ کہ تو اللہ ہی جانے کی وجہ اس کی کیا ہے، لیکن جو یہ اطراف سے دیکھنے میں سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ وقت کی ضرورت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اور جس قوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے ان کے بگاڑ میں بہت زیادہ فرق تھا، سمجھے، بہت زیادہ فرق تھا۔ کیسے فرق تھا؟ کہ آپ کو بھیجا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا بنی اسرائیل میں۔ بنی اسرائیل والے انبیاء، ملائکہ، رسل کا علم رکھتے تھے، لیکن یہاں جو عرب میں جب آپ کو بھیجا گیا تو عرب کے اندر تو کفار اور مشرکین تھے، اس میں ایسے بھی تھے جو کہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آتے ہیں، مگر اکثریت جو تھی وہ ان کفار کی تھی اور بت پرستوں کی اور مشرکین کی تھی۔ لہذا ان کے ہاں اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ تعالیٰ کی الہ ہونے کا کوئی کانسیپٹ موجود نہیں تھا۔ مشرکین کے اندر تھا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا ہے پہلے ہوتے تھے، بٹ وٹ ایور۔ تو سب سے مشکل ترین قوم جو تھی ایکچولی وہ یہ عرب ہی تھے، تو اس لیے یہاں پہ کسی چیز کو نافذ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہ تھا جتنا کمپیریٹیولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آسان تھا، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کو جانتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر اس وجہ سے اس کو روک روک کر نازل کیا گیا کہ جس وقت جو ضرورت پڑے اس ٹائم وہ نازل کر دیا جائے۔ اور اس کی جو ہے وہ پہلی رائٹنگ جو ہم نے حدیث میں بھی دیکھا کہ قلم کو حکم ہوا، اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، تو قرآن کو پہلے لکھا جا چکا تھا۔ پھر اس کی جو ترتیل ہوئی ہے وہ ہوئی ہے لوح محفوظ سے، کہ اس میں سے اب یہ آیت جو ہے یہ بھیجی جائے گی، اب یہ آیت بھیجی جائے گی، اب اس ٹائم یہ آیت بھیجی جائے گی۔ وہ آیات آگے پیچھے بھیجی گئیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ اور پھر جب مکمل ہو گیا قرآن کا نزول تو پھر اس کو لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق کر دیا گیا۔
یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. سو اس میں جو کار فرما ہے چیز وہ ہے حکمت، الحکیم. آگے جو تفصیل ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ایک اس کا جو احتمال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد دوسروں کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ جد ہیں. سمجھے؟ آپ سے آگے دو علاقوں میں، دو قبائل میں، دنیا کے دو حصوں میں نبوت گئی، ایک بنی اسرائیل میں اور ایک عرب میں. ٹھیک ہے. سو عرب والوں کے بھی جد امجد جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بنی اسرائیل والوں کے بھی جو جد امجد ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. وگرنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت نوح کے بعد آنے والے انبیاء میں شامل ہیں، لیکن ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ان کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا، اور پہلے آپ کا ذکر اس لیے کیا گیا جو ابھی بات کی کہ یہ بعد میں آنے والوں کے جد امجد. دوسرا جو ہے وہ احتمال یہ ہے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھیجے گئے تھے. یعنی یہ جو یہاں ترتیب ہے یہ والی وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یعنی یہ یہاں روک دیا گیا اتنے انبیاء کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے، ان کا ذکر علیحدہ کر دیا گیا، اور بعد میں آنے والوں کا ذکر جو ہے وہ علیحدہ کر دیا گیا. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی قرأت میں یہ اس طرح ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى الرُّسُلِ مِن بَعْدِهِمْ وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ ہم نے وحی کی آپ کی طرف جیسے ہم نے وحی کی نوح کی طرف، اور جیسے ان رسولوں کی طرف جو ان کے بعد آئے. وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى الرُّسُلِ مِن بَعْدِهِمْ. ٹھیک ہے. وَكَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جیسے ہم نے وحی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. تو ان کی قرأت میں یہ ایسے تھا. اب یہ قرأت کا تمہیں مسئلہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ان کی زبان میں اس کو ایسے پڑھا جاتا تھا. ہم نے تو یہ تقدیر بھی تقریباً ایسے ہی بنتی ہے. اس کی تقدیر ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ جب کسی آیت کی مراد بیان کرنی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس آیت کی تقدیر یہ ہے. اس آیت میں 10 سے زائد رسولوں کا ذکر ہے جو کہ القرامتہ یعنی اسماعیلی شیعہ جو ہیں ان کے عقیدے کا رد ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول 6 ہیں، ان میں سے 7واں قائم الزمان ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے. تو ان کا جھوٹ جو ہے وہ کہتے ہیں ثابت ہو گیا، اور خیالات بھی ظاہر ہو گئے جو شیطان نے ان کے قلوب میں ڈالے اور پھر انہیں خوبصورت کر کے دکھا دیا. ٹھیک ہے. وہ ہے نا وہ امام الزماں اور ہے نا. سو یہ اسماعیلی شیعہ جو ہیں یہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول 6 ہیں اور اس میں سے 7واں قائم الزمان، یعنی ٹوٹل 7 ہیں. 6 رسول ہیں اور 7ویں کا جو درجہ ہے جو بڑا ہے وہ یہ ہے کہ قائم الزمان ہے. قائم الزمان کیا ہے؟ ہاں، کہ یہ دور جو ہے یہ ان سے منسوب ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس دور پہ ان کا کنٹرول، اللہ نے ان کو کنٹرول دیا ہوا. اس کو ایسے سمجھ لو. ہاں یہ ایکچولی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے یہ آگے جو اولاد آئی تھی نا اس میں پھر یہ تفریق آئی. یہ اسماعیل ان کے بیٹے تھے، یہ پھر علیحدہ ہو گئے. یہ ایسے ہوا تھا، اور وہاں سے یہ جو ہے نا اس اسماعیلی جو تھا فرقہ اس نے جنم لیا، پھر آگے ان کے عقائد جو بگڑتے چلے گئے. یہ ایسے ہوا تھا. سو اسماعیل جو ہے ایکچولی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام ہے. تاویلات صوفیہ آیت نمبر 163.
پھر اللہ تعالیٰ نے امت پر حجت قائم کرنے کے لیے، اب یہ تعویلات و صوفیہ شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے امت پر حجت قائم کرنے کے لیے انبیاء کے انتخاب سے متعلق اس آیت میں خبر دی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور اس میں اشارہ کیا ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ منفرد ہے فضیلت کی بنا پر، ٹھیک ہے، نمبر ایک، ہر ایک نبی کی اپنی اپنی فضیلت ہے، اپنا اپنا درجہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ الہ کا یوز ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، تو ان میں تعلق کیا ہے؟ ان دونوں میں فضیلت تو اپنی اپنی جگہ پہ ہے، ہاں، ان میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ سو یہ رسول جو ہیں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، تمہاری لیے اطلاع ہوگی میرا خیال میں، ہاں، اس لیے کہ ان کو شریعت کا پابند بنایا گیا فرسٹ ٹائم، اس لیے یہ رسول ان کے ذریعے قوانین شریعہ جو ہیں فرسٹ ٹائم جاری کی گئی انسانیت پہ، وہ صحائف میں وہ پارچمنٹ ہوتے ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سکرولز جس کو نا کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تو وہ نازل ہو جاتا تھا، سمجھے؟ قرآن تو نازل ہوا نا قلب پہ، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تھی یہ صحائف جہاں پہ بھی آئے نا تمہیں نظر آئے، وہ دیٹ مینس پارچمنٹ اور سکرولز، وہ کاغذ کے اوپر وہ لکھا ہوتا تھا، اس پہ وہ پڑھ لیتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا حکم ہے کیا نہیں ہے، مگر جو جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ قلب پہ نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطمئن اس لیے تھے کہ دنیا میں آنے سے پہلے آپ نے قرآن پڑھا ہوا تھا، سمجھے؟ سو آپ کو پتہ تھا کہ فرشتہ جو سنا رہا ہے مجھے وہ ٹھیک سنا رہا ہے، اس میں اس حد تک احتیاط کی گئی کہ صرف یہ نہیں ڈیپینڈ کیا گیا کہ جبریل علیہ السلام جو جا کے سنائیں گے بس وہی ہوگا، تو لہذا کل کو یہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہو سکتا ہے فرشتے سے سنانے میں غلطی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، ویریفائی ہو گیا، اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ پہلے ہاں قرآن سکھایا، پھر بنایا وعلمہ البیان، اور پھر بیان کرنا سکھا دیا، آپ سمجھ گئے بات؟ سو اس کا احتمال بھی ختم کر دیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فرشتے سے غلطی ہو سکتی ہے، سمجھے؟ سو یہ فضیلت ہے آپ کی، اور بھی بڑے فضائل ہیں، یہ تو ایک کا بھی ذکر کیا گیا۔ جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد ذکر کیے گئے انبیاء کا تعلق ہے، تو ان کا ذکر دوسرے انبیاء پر ان کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا، جیسے کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ البقرہ آیت نمبر 253، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، جو ہم اپنی بات کر رہے تھے یہ وہی چیز ہے، یہ اسی کے متعلق آیت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جیسے دوسرے انبیاء پر وہی بھیجی ویسے ہی ہم نے تمہاری جانب بھیجی، مگر ہم نے خصائص میں تمہیں سب سے جدا کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت علی الانبیاء بالستہ، کہ مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی، یہ پوری حدیث ہے، ہمیں صرف اتنا حصہ دیا گیا ہے کہ آپ کو 6 معاملات میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، وہ جو ہے نا کہ ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا گیا، غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا، وہ پوری 6 جو ہیں وہ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ، باب بھی وہی ہے،
اور حدیث کا نمبر ہے 523 اور 1167. سو یہ ہو گئی یہ والی، اور آگے آ گئی آیت نمبر 164. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور رسول جن کا ذکر کیا گیا ہے. قصص قصہ، ٹھیک ہے. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اس میں یہاں تک رکھیں فی الحال، کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر واقعات، ان کے واقعات ہم نے بیان کر دیے ہیں. قصہ میں وہ اس لیے لفظ نہیں یوز کر رہا کہ وہ ہمارے ہاں قصہ جو ہے وہ کہانی کی اس میں لیا جاتا ہے، تو یہ تو حقیقت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو واقعات جو ہیں ہم نے بیان کر دی ہیں. وَالرُّسُلُ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے رسول بھی ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا، ٹھیک ہے. اب یہ بھی وہی معاملہ ہے جو پچھلی آیت میں تھا، کہ یہ بھی بڑی سمپل آیت لگ رہی ہے. قرآن میں تمام رسولوں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ کا ذکر ہے، کچھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. اب اس میں بھی حکمت ہے کچھ، ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ، وَكَلَّمَ اللہ، اور اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے تکلیمہ. ویسے تو یہ وہی ہے، دوبارہ لفظ استعمال ہوا ہوا، ٹھیک ہے. مگر اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہاں ترجمہ کرنا پڑا بلا واسطہ. یہ جو بلا واسطہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے نا، یہ اس کی وجہ سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ مصدر ہے، سمجھے، مصدر، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وربل ناؤن، ٹھیک ہے. اور مصدر جو ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، ایک اور اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے روٹ. لغت العربیہ کے اندر مصدر جہاں استعمال کیا جائے گا، یعنی کسی فعل کا ناؤن جب استعمال کیا جائے گا، تو وہ دراصل اس فعل کے ہونے کی تصدیق ہوتی ہے. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک چیز ہے بچہ پیدا ہونا، ایک چیز ہے بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک چیز ہے بچہ پیدا ہوا. اب ان تین فکروں میں تمہارے نزدیک تصدیق کس میں ہے بچے کی؟ پیدا ہوا، ٹھیک ہے. اور عربی میں جو وربل ناؤن ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ جو ہے ماضی میں ہوتا ہے، صیغہ ماضی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس کے اندر ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات، ہی نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے. سو یہ جو تکلیمن ہے نا، ایکچولی یہ تکلیم ہے، یہ تفعیل سے ہے، اور یہ مصدر ہوتا ہے، اور یہ شو یہ کر رہا ہے کہ واقعی کلام کیا گیا، سمجھے. یعنی کلام اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا جو ہے، اس کی تصدیق یہاں پہ کی گئی ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ کلام کرنے کے تو کئی طریقے ہیں، سمجھے. اور اللہ تعالیٰ کا تو جو وصف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. الفاظ تو یہ اس میں عالم اسباب میں ضروری ہے. وہ جو عالم امر ہے اس کے اندر تو ضرورت نہیں ہے.
لیکن چونکہ ہم نے آنکھ کھولی اس دنیا میں، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو آواز اور الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، یہی ہے نا. یعنی وہ سو کے ماں بھی دودھ وہ کہتے ہیں اس ٹائم دیتی جب بچہ روتا ہے، تو وہ رونا ہی اس کا جو ہے وہ دراصل اس کے الفاظ اور اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن میں اس کی آؤٹ لائن تمہیں بتا رہا ہوں فی الحال. تو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ کوئی اور بھی ذریعہ ہو سکتا ہے، اور یہ کیا گیا ہے اعتراض کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے جو بھیجی تھی نا وہ توریت، اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. یہ اس طرح کی چیزیں لوگوں نے بنا لی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی. یہ جو چیز ہے یہ کنفرم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کلام کیا. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ یہ وہی سے بھی آگے کی بات ہے، دوسرے انبیاء کی نسبت. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دی فضیلت کہ ان کو تو زمین پر رکھ کے ان سے کلام کیا نا. ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زمین پہ رہتے ہوئے کلام کیا کوہ طور پہ. ٹھیک ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا کے. ٹھیک ہے، تو یہ فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر وہاں کعبہ کو حسین کا معاملہ تھا، یہاں جو تھی وہ تجلی تھی. یہاں صرف آپ کہہ لیں آواز تھی، آواز. ٹھیک ہے، اور آڈیو تھی یہاں پہ. تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تھا وہ آڈیو ویڈیو دونوں تھی. تو وہ فضیلت وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی. ٹھیک ہے، سو اس کے دو پورشن ہیں اس آیت کے، جیسے یہ سامنے ظاہر ہے. ایک تو یہ ہے کہ کچھ رسولوں کا ذکر کیا، کچھ کا نہیں کیا. ایک تو پارٹ اس کا یہ ہے، اور دوسرا پارٹ یہ ہے کہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک وہ ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ٹھیک ہے، سو اب چلتے ہیں آگے. بعض قصہ میں ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انبیاء میں نہیں کیا گیا. جو پچھلی آیت تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ جو شروع ہوئی تھی، اس میں ذکر نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ. یہ مکہ میں نازل ہوئی. سورہ الانعام اور دیگر صورتوں میں ہے، جبکہ سورۃ النساء کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ پوری سورہ مدنی ہے. ٹھیک ہے، سورہ الانعام کی جو کچھ آیات ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، باقی آیات جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی. لم نقصصہم علیک، تمام رسولوں کا فرداً فرداً ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایمان کے شرائط میں تمام رسولوں کا جاننا لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس پر دلیل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام رسولوں کے انبیاء کے آپ کو نام ہی معلوم ہوں. سمجھے، اللہ نے کچھ کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں رسول اور انبیاء ہیں، اور بتا دیا. اور ایمان کا حصہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں تمام رسولوں اور انبیاء پر ایمان لایا، تو وہ آپ کا ایمان جو ہے وہاں پہ مکمل ہے. تو شرط اللہ نے یہ نہیں لگائی کہ آپ سارے رسولوں اور انبیاء کو جانتے ہوں گے تو تبھی آپ کا ایمان آئے گا. دیٹ وڈ ہیو بین اپ ہل ٹاسک کہ 1,24,000 انبیاء کے نام آپ یاد رکھیں، کیسے یاد رکھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات. پھر اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دراصل ایمان لانے کے لیے معرفت نہیں بلکہ تصدیق باللسان و بالقلب لازم ہے، کہ آپ مان لیں، جسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ آپ مان لیں کہ یہ ہیں. لہٰذا اگر وہ تمام رسولوں کی معرفت نہیں رکھتا مگر رسولوں کی تصدیق زبان سے اور قلب سے کرتا ہے تو وہ سب پر ایمان لانے والوں میں شمار ہوگا. ٹھیک ہے،
وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس کی تفسیر میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا اللہ تعالیٰ نے کلام اور آواز کو تخلیق کیا اور انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کانوں تک پہنچایا، ایک تو یہ ورژن ہے اس کا۔ دوسروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لکھی ہوئی صورت میں توریت نازل کرنا ہی دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا تھا۔ یہ جتنا تمہارے سامنے آ رہا ہے یہ وہ ہے تاویلات اہل سنہ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ عربی میں ہے، اللہ نے توفیق دی ہے جیسے کیسے بھی، تو یہ ترجمہ ہم نے خود کیا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس میں لکھا، یہ میں نے نہیں لکھا، بس ترجمہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے وہ کیا ہوا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے الفاظ میں کلام نہیں کیا، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ کلام کیا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ مناسب یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آواز میں کلام کیا جو کہ ظاہراً موجود نہ تھی، جو کہ ظاہراً موجود نہ تھی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا چاہا، جس طرح چاہا اور جس حص سے چاہا سنا، یعنی کس سینس سے سنا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور جس طرح انہوں نے چاہا اس طرح سنا۔ یہ اس لیے کہ ازل سے اللہ تعالیٰ سے ایسے کلام سے موصوف ہے جس میں نہ لغت ہے، نہ حروف ہے، نہ ہی آواز ہے۔ جو بھی بات کر رہا تھا کہ عالم امر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وحی بھی نازل کی تو بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ 50,000 جو آسمانی وہ فاصلہ ہے، سال کا فاصلہ یہ کیا ہے، اتنے فاصلے پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہی وصول کی، ٹھیک ہے۔ تو اب اتنے گیپ میں آواز کا پہنچنا انسانی عقل کے مطابق تو ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو صاحب کے گھر میں آواز نہیں جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کیسے پہنچایا، آواز سے نہیں پہنچایا، وہ اور ہی طریقہ ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن نہ لغت ہے، نہ حروف ہے، نہ آواز ہے۔ نیز اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں جس سے مخلوق کا کلام متصف ہوتا ہے، یعنی اللہ کا کلام کرنے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسا کہ انسان کے اندر وہ خوبی ہے کہ یہ بولتا بھی ہے، اس کی حروف بھی ہیں، اس کی لینگویج بھی ہے اپنی، ٹھیک ہے، اس کی لغت بھی ہے، اس کی گرامر بھی ہے۔ ایسی کوئی چیز اللہ کے کلام کرنے میں شامل نہیں ہوتی۔ لہٰذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ کہنا حیثیت اور شان کے مطابق اور مجازن ہوتا ہے کہ اللہ کی حیثیت اور شان اللہ اپنے مطابق کرتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے حتیٰ یسمع کلام اللہ، سورہ توبہ 9واں سورہ 6ویں آیت، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اور یہ ہے مشرک کے بارے میں یہ آیت جو ہے، اور اس مشرک کے لیے اللہ کے کلام کو سننے کی کوئی سبیل نہیں تھی جس سے اللہ تعالیٰ ازل سے موصوف ہے، تو وہ اللہ کا کلام کیسے سن سکتا ہے، وہ جو الفاظ میں نازل ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کا بولنا نہیں سن سکتا وہ، لیکن جو قرآن کی صورت میں آیات نازل ہوئی ہوئی ہیں وہ سن سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات، وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے انسان اپنا پیغام پہنچاتا ہے، سمجھے؟ اور یہ لوگ یہ جو سلیکٹڈ ایریا ہے اس کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت اور شان کے مطابق اور مجازن فرمایا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے یہ کیسے کیا اس نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے مفسرین کا ایسا ہی کہنا ہے۔ اب یہ دو انہوں نے اس پہ کیا، مگر یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ افیکٹو نہیں ہے، اور افیکٹو کیا ہے وہ پہلے سمجھا چکا ہوں۔ لیکن کلم اللہ موسیٰ تکلیما اس سے خارج ہے، یہ تیسری چیز آ گئی کہ یہ دونوں چیزیں اپلائی نہیں ہوتی جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ یہ انہوں نے اپنی اپنی تفصیل دی ہوئی ہے، مگر دونوں چیزیں اپلائی نہیں ہوتی۔ اس لیے کیوں نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسولوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اس خصوصیت کا حامل نہ ہو، سمجھے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنا تھی۔ کس خصوصیت کا حامل نہ ہو؟
کہ اس کے پاس کلام نہ آیا اللہ کا، سمجھے؟ وہ یہ خصوصیت تو ساروں میں ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علیحدہ سے ذکر کرنا جو ہے وہ اس کا کام کیا معنی ہوا پھر؟ ہاں، تو ان کی خصوصیت جو ہے اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کرنا تھی. یہاں واسطہ تھا اس کتاب کا یا صحیفے کا جو کہ نازل ہوتا تھا. اس میں جو کلام کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس میں کوئی میڈیا نہیں تھا، اس کے اندر میڈیم نہیں تھا اس کے اندر، ٹھیک ہے. جبکہ دوسرے رسولوں پر وہی نازل کی جاتی تھی، یعنی ان کے رسالت و دلائل اور نشانیاں وغیرہ. اب یہ وہ چیز آ گئی آگے جو میں تمہیں پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو جا کے پڑھ لینا، ٹھیک ہے، جو بیان کی نا. ہاں ورمنا. اور اس کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جانا ہی جو ہے اس کی دلیل ہے، اور یہی زبان خلق پر جاری ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا. لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا آپ کے لیے خاص تھا، جبکہ کتاب کے نزول میں وہ دوسرے رسولوں کی طرح جیسا دوسروں پہ نازل ہوئی اس طرح ہوئی. یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا وصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت تھی، بہت جدا تھی دوسرے انبیاء کی خصوصیات کی نسبت، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسماء یا نعت کے ساتھ ان انبیاء کی فضیلت کے بیان میں فرمایا، یعنی آپ ان کی تعریف میں ان کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں. اگر کوئی اور رسول اس خصوصیت کے بوجھ کو سنبھال سکتا تو ممکن ہے کہ یہ وصف دوسرے رسولوں کو بھی عطا ہو جاتا، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے کا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کا حکم دیا، کیونکہ یہ دوسرے رسولوں میں یہ چیز نہیں تھی کہ وہ اس بوجھ کو سنبھال سکتے، سمجھے؟ اب وہ بوجھ کیا ہے؟ وہ بوجھ وہ ہے جو کہ وہ جو تور تھا سرما بن گیا تھا. آپ سمجھے بات؟ تور کا سرما بننا تجلی کے ساتھ وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ہر کوئی نہیں سنبھال سکتا تھا. نہیں، ہر کسی کی نیک بندوں کے بس کی بات نہیں تھی، وہ تو مر گئے تھے. لیکن دوسرے رسولوں کو یہ عطا نہیں ہوئی، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں تھی ان کی کہ وہ اس چیز کو سنبھال سکتے. تو یہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا، اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.